وہ 2 دن سے اسکول نہیں جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دن کے ناگا کے بعد ٹیوشن پر آ گئی تھی، مگر اتنا لیٹ آئی تھی جب ٹیوشن ٹائم ختم ہونے کے قریب تھا۔ اس کی توجہ پڑھائی پر نہیں تھی، وہ اس ماحول سے غیر حاضر تھی۔ ٹیوٹر کے ٹوکنے سے قبل قسام یہ بات نوٹ کر چکا تھا، اگر تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تمہیں آج بھی ریسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ٹیوٹر نے اس سے کچھ سوال کیا تھا، وہ جواب میں خاموش رہی، تو اس کی بک واپس رکھتے ہوئے ٹیوٹر اسے مشورہ دیتے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ ان سب کے جانے کے بعد بھی وہ یوں ہی گمسم بیٹھی رہی۔ اس نے نہ ہی ڈرائنگ کاپی نکالی، نہ ہی ٹیبل پر سے اپنی کتابوں کو سمیٹا۔ یہ بھی عجب تھا کہ قسام ٹھٹک کے رک گیا۔ کبھی وہ ڈرائنگ نہیں بھی کرتی تھی، لیکن ٹیوٹر کے اٹھتے ہی وہ اپنی بکس بیگ میں رکھ لیتی تھی۔ سمن بتا رہی تھی، تم آج کل اسکول سے غیر حاضر ہو، تمہاری طبیعت خراب نہیں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اس نے نرمی کے ساتھ پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی، وہ آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھ پائی۔ وہ اس کے یوں رونے پر بوکھلا سا گیا۔ وہ ایسے کب روتی تھی؟ اگر تمہیں دادی یا رانا بھابی نے ڈانٹا ہے تو یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ سب سے آسان اندازہ تھا۔ اسکول میں عارف سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا، وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ بولی۔ وہ پریشان ہوا۔ ورثہ میں برداشت کی کمی تھی، مگر وہ اس قسم کے جھگڑے نہیں کرتی تھی۔ کم آن ورثہ، اسٹوڈنٹ میں تو تکرار ہوتی رہتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ تم اسکول جانا چھوڑ دو، پھر اس بات پر رونا شروع ہو جاؤ۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ اس نے فائل اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ وہ رونا دھونا بھول گئی، وہ اس کی پوری بات سنے بغیر ہی جا رہا تھا۔ تکرار نہیں ہوئی تھی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور وہ لمحہ بھر کو ہکلائی، تو کیا میں اس کو تھپڑ نہ مارتی؟ قسام جیسے دم بخود ہوا۔ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ کیا وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی اور اتنی باشعور کہ اسے آگاہی تھی کون سی بات نگاہ جھکا کے کرنا ہے اسے؟ اس سے آگے بھی کچھ تھا۔ کیا تھا؟ قسام کا دماغ سلگا۔ اور تم مجھے 2 دن پہلے کی بات اب بتا رہی ہو؟ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ دبی آواز میں چیخا۔ مجھے دادی اور بھابی نے منع کر دیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ختم کرو، ہم اسکول بدل لیں گے۔ اب وہ آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس نے تم سے اور کیا کہا تھا؟ اس نے اپنی برداشت مجتمع کرتے ہوئے پوچھا، تو آواز دھیمی پڑ گئی۔ اس نے کہا تھا کہ 15 سال کی وہ لڑکی ہچکچائی، میں اسے اچھی لگتی ہوں۔ اس نے میری فگر کی تعریف کی۔ اب وہ کتابیں بیگ میں رکھ رہی تھی، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی، وہ اپنی جگہ پر جیسے پتھر ہوا۔ اس نے ورثہ کو کیا سمجھا تھا؟ اسے تو میں دیکھ لوں گا اور تم بھی کل سے اسکول جاؤ گی۔ وہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس نے ڈر کے مارے فوری سر ہلایا، مگر وہ اگلے دن بھی اسکول نہیں گئی۔ وہ ناشتہ کرنے کے بعد کافی دیر تک پڑھتی رہی، پھر دوپہر میں وہ سو گئی۔ جانے کتنی دیر گزری، جب بھابی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا، وہ اٹھ بیٹھی مگر گھبرا گئی۔ ایک تو رانا نے اسے مختلف انداز میں جگایا تھا، دوسرا وہ اب اس سے سرد نظروں سے گھورے جا رہی تھی۔ جب تمہیں منع کیا تھا تو پھر یہ سب قسام کے علم میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ان کی سخت آواز گونجی۔ ورثہ بات کو سمجھی تو اس کی گھبراہٹ کم ہوئی۔ مجھے اسکول نہیں بدلنا، صرف 1 سال تو رہ گیا ہے۔ وہ او لیول کے فرسٹ ایئر میں تھی۔ میں نے قسام کو بھی اس لیے بتایا تھا کہ وہ اس اسکول میں تمام ٹیچر کا فیورٹ رہا ہے، وہ ان سے بات کرے گا تو۔ اب ان باتوں کو چھوڑ دو ورثہ، بھابی نے اس کی بات کاٹی۔ تم منہ ہاتھ دھو کے بال باندھو، بڑے پورشن میں عارف کے والدین آئے بیٹھے ہیں۔ ورثہ کا دل بیٹھا۔ کتنی بار سمجھایا ہے، اب بڑی ہو چکی ہو، برداشت کرنا سیکھو۔ نہ تم اسے تھپڑ مارتی، نہ یہ تماشا لگتا۔ اسے دادی کی اس بات پر غصہ آیا تو دل نے خود بخود ہمت پکڑی۔ اگر وہ اس تھپڑ کی شکایت لگانے آئے ہیں تو وہ میں نے اس کی بدتمیزی کے نتیجے میں مارا تھا۔ وہ گھر میں خاص کر دادی کے سامنے بہادری کا مظاہرہ کر سکتی تھی۔ پھر اسے یقین تھا کہ اب قسام کوئی حل نکال لے گا۔ تم اٹھو اور میرے ساتھ چلو، بات اب ایک تھپڑ سے آگے بڑھ چکی ہے۔ قسام آج تمہارے اسکول گیا تھا، اس نے عارف کو بہت پیٹا ہے اور اس مار پیٹ میں وہ خود بھی زخمی ہوا ہے۔ اس کا رنگ فک ہوا۔ وہ بھابی کی غسیلی آنکھوں میں دیکھتی رہ گئی۔ قسام کو تو صرف ٹیچر سے بات کرنا تھی،
وہ خود یہ سب بھی کر سکتا ہے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ ٹھنڈی ٹھار ہوئی، جبکہ یہ سب سننے کے بعد دادی کا حال اس سے بھی برا تھا۔ تم جا کر کہہ دو بچی کو بخار ہے، وہ سو رہی ہے۔ دادی نے بیڈ کے سرے پر ٹکتے ہوئے رانا بھابھی کا ہاتھ پکڑا۔ پھر غلط بات، پھر غلط بیانی۔ وہ آج دوسری بار ضبط کی حد سے گزری۔ آج دوسری بار اس کی بھونگ کے بیچ ایک موٹی سلوٹ ابری۔ ہر مسئلے کا حل فرار نہیں ہوتا ام میرات، وہ کہہ نہ سکی۔ وہ ایک بار اپنی خودداری کا خمیازہ بھگت چکی تھی، اب دوبارہ کبھی نہیں۔ اگر ورثا وہاں نہ گئی تو سب یہی سمجھیں گے کہ یہ جھوٹی ہے اور وہ لڑکا جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ رانا نے اپنی کمزور جٹھانی کے سرد ہاتھوں کو تھپکی دی۔ وہاں سب کے سامنے بے عزت ہونے سے یہاں جھوٹی ثابت ہونا بہتر ہے۔ یہ دوبارہ اس اسکول میں نہیں جائے گی تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ غم و غصے کی ایک شدید کیفیت نے ورثا کو بستر چھوڑنے پر مجبور کیا۔ دادی ہمیشہ ہمایوں کی نسل کو غلط راہ دکھاتی تھی۔ اگر نئے اسکول میں بھی کوئی عارف جیسا ہوا تو میں کیا ساری عمر بھاگتی رہوں گی؟ اور میں بڑے پورشن میں ضرور جاؤں گی۔ سچ انسان کو بے عزت ہونے سے بچا لیتا ہے۔ وہ دادی کے متعجب چہرے سے نگاہ ہٹا کر اب جوتا پہن رہی تھی۔ اگر قسام جھوٹ کی داستان سے پردہ نہ ہٹاتا تو اس بستر میں دبکی رہتی۔ وہ اسکول بدل لیتی، اسے پھر باقی کی زندگی سچی ہو کر بھی کمزور اور جھوٹے لوگوں کی طرح گزارنی پڑتی۔ منہ دھونے کے دوران پھر پونی میں بال جھکڑتے ہوئے ان کے رہائشی حصے کے طویل کوریڈور کے آخری سرے تک ان آنکھوں کا گیلا پن اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اگر وہ پریشان تھی بھی تو اس بات پر کہ عارف کی حرکت اور اس کی باتیں کیا اس کے پیرنٹس